بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں کہانی لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے گاؤں کی لڑکی۔ وہ والدین جو بچیوں کی شادیاں کر کے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے ان کا۔ ریحانہ گلگت کے ایک خوبصورت گاؤں کی لڑکی تھی۔ وہ 5 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ اس کے ابو وفات پا چکے تھے، بھائی ہی کماتے تھے۔ سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ ریحانہ امی کی لاڈلی بیٹی تھی۔ جب بھی شادی کا ذکر ہوتا تو وہ ماں سے لڑنے لگتی کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی۔ اس نے 1-2 پارے قرآن پاک کے اور ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول سے حاصل کی۔ ان کا گھر بڑا تھا جو تقریباً 1 کنال میں تھا۔ کچھ بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ اماں کے ساتھ بکریاں چرانے پہاڑوں پہ لے جاتی۔ خوبصورت اور شاداب پہاڑوں پر گنگناتی پھرتی زندگی بڑی ہی پرسکون گزر رہی تھی۔ لیکن اس کی ماں بوڑھی ہو رہی تھی۔ بیٹی کے سرو جیسے قد کی طرف دیکھتی تو اس کے رشتے کے لیے فکر مند ہو جاتی۔ اس کے بھائیوں کا ہوٹل تھا۔ بہاولپور سے آیا ہوا ایک لڑکا ان کے ہوٹل پہ کام کرتا تھا۔ ایک دفعہ بھائی نے کوئی چیز لینے گھر بھیجا تو لڑکا جس کا نام عابد تھا گھر گیا تو دروازہ نوک کرنے پہ ریحانہ نے کھولا۔ اس کی امی نے پوچھا کہ کون ہے تو ریحانہ نے کہا امی بھائی نے اپنے ملازم کو بھیجا ہے۔ لڑکے نے ریحانہ کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے مراسم ریحانہ کے بھائیوں کے ساتھ استوار کرنے شروع کر دیے۔ اس نے ریحانہ کے بڑے بھائی جس کا نام ایاز تھا اسے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بتاتا رہتا۔ ایاز نے اس پہ بہت اعتماد کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن اس نے ایاز سے کہا کہ سر میرا چھوٹا ماموں جس کا نام نعیم ہے پڑھا لکھا اور بہت کمانے والا لڑکا ہے، نوکری نہیں ملی، اس وجہ سے اپنا رکشہ چلاتا ہے، نوکری کی درخواستیں دی ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں مل جائے گی، 5 مرلہ جگہ شہر میں ہے۔ بہت تعریفیں کی کہ ہمارا گھر بہت بڑا ہے۔ ایاز کو اس کی باتوں پہ یقین آ گیا۔ وہ اسے گھر لے گیا۔ اس کے گھر ریحانہ کے بھائی کی سالی آئی ہوئی تھی جو شادی شدہ تھی۔ اس کی اور اس کی شوہر کی ملاقات عابد سے ہوئی۔ انہیں عابد کام کا بندہ لگا۔ وہ لوگ بہت مکار تھے۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ عابد کس چکر میں ہے۔ نبیلہ نے بڑی گرمجوشی دکھائی اور اسے ساتھ لے کر اپنے گھر آ گئی۔ عابد نے بتایا کہ میں ماموں کا رشتہ ایاز کی بہن سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ رشتہ میں کروا دیتی ہوں مگر پیسے لگیں گے۔ عابد نے کہا کہ میں گھر بات کر لوں۔ عابد نے اپنی نانی سے بات کی۔ اس نے بتایا کہ یہ لوگ اپنی بیٹی کو بیچنا چاہتے ہیں۔ نعیم کی ماں نے سنا تو خوش ہو گئی۔ اس کا بیٹا تو ان پڑھ تھا اور نشہ کرتا تھا، پہلے افیون اور شراب پیتا تھا، رفتہ رفتہ ہیروئن کا عادی ہو چکا تھا۔ گھر تو 5 مرلے کا تھا لیکن گھر کے سامنے سے گزرتی ہوئی گلی سے 6 فٹ نیچے تھا۔ بارش کا پانی ان کے کچے صحن میں مہینوں بھرا رہتا۔ گھر کے کونے میں ایک ہی کمرہ تھا جو نعیم کے بڑے بھائی عباس کا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا۔ اس کی بیوی کہیں جاتی تو اپنے کمرے کو تالا لگا کر جاتی۔ ادھر نبیلہ نے ریحانہ کی ماں کو 50,000 کے لالچ میں مطمئن کر دیا کہ میں نے لڑکا ویڈیو کال میں دیکھا ہے، بہت اچھا ہے، ہمیں ایسا رشتہ نہیں ملے گا۔ نبیلہ نے اتنی ہوشیاری سے انہیں قائل کیا کہ عابد کی بیوی کو کوئی بھی اصل حقیقت کا پتہ نہ چلنے دیا۔ سب باتیں فون پہ ہی طے پا گئیں۔ ادھر عابد آیا اور نعیم اور اس کی ماں اور بڑے بھائی کو ساتھ لے گیا۔ ایک سوٹ اور ایک جوڑا جوتوں کا، یہ کل سامان تھا ریحانہ کی بری کا۔ اس کے بھائیوں نے کہا کہ ہم جہیز بعد میں دیں گے۔ ریحانہ کے گھر سے اس کا سسرال دیکھنے کوئی نہ آیا۔ ان کی بارات گئی تو نکاح کر کے چند دن یہ لوگ وہیں پہ رہے۔ آتے وقت دلہن کے ساتھ اس کی ماں اور بھائی آئے تو یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کہ آپ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو اماں نے ریحانہ کی ماں کے سامنے ہاتھ باندھ لیے کہ تیری بیٹی کو ہمارے گھر رتی بھر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے شوہر کی پینشن آتی ہے، نعیم اگر نہیں کمائے گا تو میں ہوں نا۔ انہوں نے ان کی بہت آؤ بھگت کی اور انہیں روانہ کر دیا۔ عباس کی بیوی نے اپنا کمرہ ان کو دیا ہوا تھا۔ ان کے جاتے ہی اس نے انہیں نکال باہر کیا۔ ریحانہ کی دکھ بھری زندگی شروع ہو چکی تھی۔ نعیم ماں کے واویلا کرنے پہ کچھ بانس اور سرکی وغیرہ لے آیا اور اس کا چھپر نما کمرہ بنا لیا جسے دروازے کی ضرورت نہیں تھی، چاروں طرف دروازے ہی دروازے تھے۔ اس کی شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ اس کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ نعیم ہفتوں گھر پڑا رہتا ہے اور کبھی کبھار کام کر لیتا ہے۔ ایک ٹائم کا کھانا اگر لا کر دے تو اس کی اتنی برائیاں اس کے شوہر کے سامنے کرتی ہے کہ وہ اسے پیٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے بھائیوں اور ماں کو گندی گالیاں دیتا ہے اور ہر وقت اسے تانے دیتی ہے تیرے بھائیوں نے تجھے بیچا ہے۔ نہ ہی اسے کسی نے فون دیا کہ وہ گھر بتا سکے کہ اسے کس جہنم میں دھکیلا گیا ہے۔ اماں نے اسے کئی دفعہ برائی کے راستے پہ چلنے کو کہا لیکن اس نے کہا کہ مجھے جتنی بھی سزا دے لو لیکن میں کوئی گندا کام نہیں کروں گی۔ جب ریحانہ نے اس کا کہا نہ مانا تو جھوٹے الزام لگانے شروع کر دیے کہ جب ہم گھر نہیں ہوتے پیچھے سے یہ غیر مردوں کو گھر بلاتی ہے، جس پہ ریحانہ نے چیخ چیخ کر سارا محلہ اکٹھا کر لیا۔ وہ بیچاری سچی تھی۔ سب نے اس کی پاک دامنی کی گواہی اس کے شوہر کو دی۔
रेहाना ने कहा कि अगर दोबारा इस तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे तो मैं बिजली की नंगी तारों से अपनी जान दे दूंगी। अभी रेहाना की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में है। इतनी सर्दी में जब बारिश होती है तो छत टपकने लग जाती है, बच्चे सर्दी में कांप रहे होते हैं। रेहाना सवाए आंसू बहाने के कुछ नहीं कर सकती। आए दिन इसकी चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। कोई छुड़ाने जाए तो अम्मा कहती है कि ये हमारे घर का मसला है, आप लोग जाओ। इसके घर से भी कभी कोई नहीं आया। नईम रेहाना को धमकी देता है कि अगर अपने घर वालों को बताएगी तो बच्चे छीन लूँगा। रेहाना बच्चों पे जान देती है। ये धमकी सुनकर हर सितम सह रही है। छोटे बच्चे को दूध पिलाती है और सिर्फ एक टाइम का खाना मिलता है। सूख कर कांटा बन गई है। बीमार पड़े तो कोई दवाई लाकर नहीं देता। शायद अल्लाह ताला को भी इस पर रहम आ जाता है, खुद ही ठीक हो जाती है। इसकी नन्ही सी फूल जैसी बच्ची अम्मा इसे इतना मारती है कि थप्पड़ों की आवाज़ बाहर तक आ रही होती है। रेहाना ने शुरू में तो बहुत शोर मचाया कि मेरी बेटी को क्यों मारती हो। अम्मा ने कहा कि अगर मुझे मना करोगी तो मैं तुम्हारा खाना बंद कर दूंगी, जिस पे इसकी ज़ुबान को ताला लग गया। चलो मार खा कर ही सही, बच्चे खाना खाकर तो सोते हैं। इनकी सितम ज़रीफ़ी देखिए कि रेहाना ने कहा कि मुझे किसी के घर काम करने की इजाज़त दे दो, लेकिन ये इसकी भी इजाज़त नहीं देते। शायद इन्हें ये डर है कि रेहाना के पास अगर पैसे आ गए तो ये घर छोड़कर भाग जाएगी। आखिर क्यों हम लोग दूसरों की बेटियों को बेटी नहीं समझते, उन्हें भेड़ बकरियां समझते हैं। यहाँ दिल चाहा खोटे से बांध दी। और वालिदैन भी अपनी बच्चियों का ख्याल क्यों नहीं रखते, शायद ये इन पे बोझ होती हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।